بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهم تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزع عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي فنفوز فوزا عظيما صلاة على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، دوستداران امیر المومنین، عاشقان حسین ابن علی، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ہمارے اس سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس عالم غربت میں خدایا ہماری اس عبادت کو ذخیرہ کے طور پر پروردگار ایام شہادت امام حسن اور رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سفر کے ایام ہے، مسلسل مجالس برادران سن رہے ہیں، خدا نے جن کو توفیق دی ہے شرکت فرما رہے ہیں، اور اس عظیم شان عبادت میں حاضری دے کر اس نورانی جگہ سے اپنی حیثیت، اپنی صلاحیت اور اپنی استطاعت کے مطابق یہاں سے نورانیت لے کے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے اپنا آپ کو متبرک کر کے خوشبو لے کے اس مقام سے چلے جاتے ہیں، اور راستے میں اور فرشتے مل کر کہتے ہیں ان فرشتوں سے کہ اتنی ساری خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ذکر سید الشہداء مجلس امام حسین علیہ السلام گئے تھے۔ اب وہ بھی آ کر عزاداروں کے جانے کے بعد، مجلس کے ختم ہونے کے بعد پھر بھی اس جگہ سے جو ہے خوشبو لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو خوش قسمت افراد ہوتے ہیں کہ جن کو خدا نے توفیق دی ہے مقصد کے ساتھ، ہدف کے ساتھ شرکت کر کے اس سے اسلام کے پیغام کو، اس سے نورانیت کو، سفینۃ النجات کے ذکر کو سن کر، مصباح الہدا کے ذکر کو سن کر اپنے آپ کو نورانی بنا کے یہاں سے جاتے ہیں۔ مومنین کرام، پروردگار عالم نے جب سے انسان کو خلق کیا ہے دو طاقتوں میں ہمیشہ آپس میں دشمنی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگ ہے۔ ایک ہی گھرانے کے اندر جناب آدم علیہ السلام کے دو ہی بیٹے تھے روئے زمین پر، ایک حابیل اور دوسرے قابیل۔ اب یہاں پر بھی وہ دوسری طاقت کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب حکم خدا کی مخالفت کی
سجدہ کرنے سے اور پھر خدا سے مہلت مانگی قیامت تک، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، سب کے سب کو میں گمراہ کروں گا، الا عبادک منهم المخلصین، سوائے تیرے وہ افراد جن پر میرا بس نہیں چلتا، جن پر میرا زور نہیں چلتا ہے۔ تو یہاں پر اس چھوٹے سے گھرانے میں شیطان نے اپنے لیے اپنے حزب میں آنے والے فرد کو چن لیا، یعنی گویا اپنے لیے مشتری ڈھونڈ لیا، وہ قابل کو، اور قابل کے ذریعے سے اپنے بھائی کو قتل کروایا۔ اور یہ دشمنی ابتدا سے لے کر انتہا تک تا قیامت تک جاری و ساری ہے۔ دو طاقتوں کے درمیان ہمیشہ لڑائی ہے، دو طاقتوں کے درمیان ہمیشہ نبرد ہے۔ اب اس طاقت میں کون سا آدمی ہے کہ جو ذکر الہی کے ذریعے سے، جو قرآن کے ذریعے سے، جو انبیاء کے بیان کے ذریعے سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کر کے الہی حزب میں داخل ہوتے ہیں، یا ان کے پیغام کو ٹھکرا کر شیطان کے حزب میں داخل ہوتے ہیں، وہ یا قابیل کے حزب میں داخل ہوتے ہیں یا حابیل کے حزب میں داخل ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کے ساتھ، جو خدا نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، اختیار کامل کے ساتھ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے اس انسان کو دکھا دیے ہیں۔ آیا حق کے راستے پہ چلتا ہے یا باطل کے راستے پہ چلتا ہے، شیطان کے راستے پہ چلتا ہے یا رحمان کے راستے پہ چلتا ہے۔ برادران گرامی قدر، یہ لڑائی جاری و ساری ہے۔ اب ان مجالس کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، اچھے کسی دوست کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، جہاں بھی ہو، جس انداز سے بھی ہو، روح کے لیے اپنی روح کو زندہ رکھے تو وہ انسان تمام تر شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر یہ فرد جسمانی غذا کی طرف تو توجہ کرے، لیکن اگر روحانی غذا کی طرف متوجہ نہ ہو تو شیطان کے وار سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہے کہ کوئی آدمی کچھ دن کھانا نہ کھائے، اسے کہیں بھاگو، اسے کہیں کوئی وزن اٹھاؤ تو اس سے اٹھایا نہیں جائے گا، یا کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو تو وہ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ طاقت نہیں ہے، ظاہری جسم میں بھی طاقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فرد روحانی غذا سے محروم ہو تو اس میں بھی یہ طاقت نہیں ہے، اس میں بھی یہ سکت نہیں ہے کہ وہ دشمن کے حملوں کے سامنے ڈٹ جائے اور مقابلہ کر سکے۔ اسی لیے خوش قسمت افراد ہیں کہ جن کے لیے اچھا دوست، اچھا استاد، اچھا گھرانہ، کہ جو انسان کو متوجہ کرے کہ کس انداز میں، کس طریقے سے اس شیطانی طاقت کے خلاف مقابلہ کر سکے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بعض مقام میں یا کسی ایک وقت یا کسی خاص وقت، کسی خاص موقع پر وہ حملہ ور ہو جائے۔ اس کے لیے ہر وقت پیچھے لگا ہوتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے، کس کو کس انداز سے میں ٹارگٹ بناؤں اور کس کو کیسے حملہ کروں۔ ہر فرد کو اس کے حساب سے اسے دھوکہ دیتا ہے۔ بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے، آدمی خواب میں دیکھتا ہے
کہ شیطان جو ہے وہ بہت سارے رسیاں اور دھاگے جو ہے اپنے ساتھ حمل کیے ہوئے اٹھائے ہوئے جا رہا ہے. یہ آدمی پوچھتا ہے کہ یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہتا میں افراد کو باندھ کر ان رسیوں میں، ان دھاگوں میں اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہوں. کچھ بڑی رسیاں تھیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے دھاگے تھے. اب یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بڑا دھاگا، بڑی جو رسی ہے یہ کس کے لیے ہے اور کس نے توڑی ہے؟ تو وہ آپ نے لوگوں نے بارہا سنا ہے. بہت سے واقعات میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کو کوئی اشد ضرورت پڑی تھی کسی کام کے لیے، مال امام خرچ کرنے کا، کہ جو کہ خرچ نہیں کر سکتے تھے. تو گھر والوں کی زیادہ تاکید کے بنا پر وہ گئے صندوق کے پاس، تالا کھولا بھی لیکن دوبارہ جو ہے برداشت کر کے اٹھ گئے. جس طریقے سے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے قصاب نے کہا کہ گوشت لے لیں، خریدیں. امام نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا ادھار لے لو. تو امام نے کہا میں اپنے آپ سے یہ بات کروں کہ میں کیوں نہ برداشت کروں ادھار لینے کے بجائے. اب یہاں پہ شیخ بھی علی کے ماننے والے اور علی کے نقش قدم پہ چلنے والے فرد، وہ شخصیت، اس نے شیطان کی بات نہیں مانی، بیت المال پہ ہاتھ نہیں ڈالا، جس کے نتیجے میں اس نے اس رسی کو توڑ دیا. ظاہر بات ہے یہ واقعات درس ہے. اب جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہے. اب یہ آدمی پوچھتا ہے شیطان شریف یہ بتاؤ کہ میرے لیے کون سی رسی ہے، ان میں سے کون سی دھاگا، کون سا حربہ ہے؟ اس نے کہا تمہارے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے بھی آگے آگے چلتے ہو. اب یہ ہے کہ انسان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب کون سا انسان ہے کہ اپنی فطرت سالم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچائے، اور ازلی دشمن جس نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں اغوا کروں گا اس کے حربوں سے بچنے کے لیے، کون سا راستہ ہے؟ اب یہاں پر یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، یا کوئی نبی ہوتے، یا کوئی امام ہوتے کہ ان کی موجودگی میں ان سے درس لیتے ہوئے، ان کے کلام سے فیضیاب ہوتے ہوئے ہم بچ جاتے. اب نہ نبی رہے نہ امام رہے. اگر امام 12 ہیں، 12 امام ہیں تو پردہ غیبت میں ہیں، ان تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہے. تب کہا ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، قیامت تک بشر کو شیطان کے حملوں سے بچنا ہی ہے. جب بچنا ہو تو بچانے والے کون سے ہیں؟ اے بار خدا یا اے بار پروردگار، شیطان تو موجود ہے، وہ ہر وقت بہکانے کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی. اب قیامت تک کسی فرد کو حزب شیطان سے بچنا ہو تو ان دو قیمتی، دو گراں بہا چیزوں سے متمسک رہنا پڑے گا. ما ان تمسکتم بہما
لن تضلوا بعد ابدا. السلام علیکم. اگر ان دونوں سے کوئی آدمی ان دو گراں بہا چیزوں سے کوئی متمسک رہے لن تضلوا بعد ابدا. اب برادران، اہل بیت اطہار کے لیے مودت فی القربات کے رسول خدا نے اجر رسالت کے طور پر کہا انی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ وما سألتکم من اجر فہو لکم. اب اس قربہ کو اگر کوئی فرض سمجھے، ظاہر بات ہے جاننا کافی نہیں ہے بلکہ سمجھنا کافی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ ہے کہ معروف کہاوت ہے، آپ سب کو معلوم ہے، لیکن درس کے طور پر کچھ کہاوتیں بھی انسان کے لیے درس آموز اور مفید ہوا کرتی ہیں. ایک استاد تھے، اپنے ایک طوطے کو بہت کچھ چیزیں سکھا گیا تھا. قرآن کی تلاوت سکھا گئے تھے، نماز، پتہ نہیں کیا ذکر، کیا کیا جو جو باتیں سکھاتے ہیں وہ طوطے بولتے ہیں، جو ماہر طوطے ہوتے ہیں اور سکھانے والے. وہ جب بھی استاد درس دیتے تھے تو وہ طوطا بھی ساتھ آتا تھا اور وہ بھی اپنا جو ہے وہ جو چیزیں سیکھی ہوئی تھیں ان کا اظہار کرتا تھا، بولتا تھا، تلاوت کرتا تھا، قرآن سننا. ایک دن استاد مغموم پریشان بچوں کو درس پڑھا رہے ہیں تو سارے بچوں نے، شاگردوں نے پوچھا استاد اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ آج بلی نے میرے طوطے کو کھایا ہے. کہا اب بھی ہمیں درس دیتے ہو، صبر کا درس دیتے ہو، بس کھا گئی، اب کھا گئی تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں طوطے کی موت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میری پریشانی کسی اور وجہ سے ہے. میں نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا، اسے قرآن سکھایا تھا، دینی معلومات سکھائے تھے. جب میں نے دیکھا اس منظر کو، جب میں بچا بھی نہیں سکا، جب بلی نے حملہ کیا تو طوطے کی چیخیں نکلتی رہی، ایک اللہ اکبر زبان سے نہیں نکلا، ایک قرآن کی آیت اس کے زبان سے نہیں نکلی، نہ کسی امام کا نام لفظ زبان سے نکلا، بس اس کی طبیعی چیخوں کی آوازیں نکلنی شروع ہو گئی. اب میں سوچ یہ رہا ہوں کہ زندگی بھر میں پڑھتا رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں کہ کہیں کل ایسا نہ ہو موت آ جائے اور میں مر جاؤں اور میری زبان سے بھی نہ امام کا ذکر آئے نہ قرآن زبان سے نکلے، کہ کہیں فقط چیختے ہوئے طوطے کی طرح نہ رہوں. تو انسان فقط اس دنیا میں جب آیا ہے فقط معلومات کافی نہیں ہے، فقط خطابت کرنا، درس سنانا، تلاوت. جس انسان نے اپنے باطن کے ساتھ ان چیزوں کو ہضم کر لیا ہے اور سمجھا ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے کہ اس کی زندگی امامت میں ڈھل چکی ہے. وہ نہیں ہے اس کے بدلے میں امام ہے. کیوں؟ اس نے مولا علی کو مولا تسلیم کیا ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کی محبت کو اپنایا ہے اور زیارت عاشوراء میں یہ اعلان کرتا ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جب انسان اس انداز میں ان میں فنا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ان میں فنا کر دیتا ہے، تو کل مرتے ہوئے بھی انسان کے باطن سے وہ چیز بروز کرے گی، وہی چیز نکلے گی جو چیز اس کے اندر ہے. اگر اس کی شکل باطنی حیوانوں کی ہے یا حیوانوں سے بدتر ہے تو وہ دکھائی دے گی. اگر نہیں، اس نے زمانے کے امام کو ہر حرکت میں موڑ میں رکھ کے قدم اٹھایا ہو
تو صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب کے راستے میں نہیں چلا ہے، بلکہ انعمت راستے پہ اپنایا ہے، ان کے راستے کو اپنایا ہے۔ تو انعمت علیہم وہیں پہ آ کر ایک نور بن کر اس کے قبر کو روشن کریں گے، اور یہیں سے اس فرد کی جنت شروع ہو جائے گی۔ اور جس فرد نے مانا بلکہ مادیات میں اگر گھس کے چلا گیا ہو تو آنکھ بند ہوتے ہی انسان کی پریشانیاں یہیں سے شروع ہو جائیں گی۔ بس میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ آپ میں سے کچھ برادران نے، بزرگوں نے شاید کہیں دیکھا ہوگا، روایات میں بھی آیا ہے اور علماء بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرتا ہے جان کنی کے عالم میں، بالکل سامنے کی غور سے توجہ کے ساتھ جب اس دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہونے لگتا ہے، بلکہ منقطع ہو جاتا ہے، کلا اذا بلغت التراقی، جب اس آخری مرحلے میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کے سامنے منظر کو، اب کہتے ہیں یہیں سے اس فرد کی جنت اور جہنم شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر اس نے امامت کے ساتھ اپنا آپ کو مخلص رکھا ہو تو یہیں سے اس فرد کی جنت شروع ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ تبتی کے بارے میں فرماتے ہیں بہت ضعیف تھے، نائب تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن جب آخری وقت میں ان کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ کوہنیوں کے بل بڑی سختی سے اٹھنے لگتے ہیں، اور ایک ایک کر کے 14 معصومین کو سلام بھیجتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ لوگ آ جائیں۔ کیوں؟ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اعوذ باللہ کو صحیح پڑھا تھا، بسم اللہ کو صحیح پڑھا تھا۔ وہیں طوطے کی مثال ہے، ہم ہزاروں مرتبہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، لیکن آیا آج تک خدا کے پناہ میں گئے ہیں؟ اگر دل سے ہم میں سے کوئی فرد، الحمدللہ میں ویسے کیوں جو ادھر آتا ہے بولتا ہے، میں اپنے لیے بول رہا ہوں، آپ بزرگوں کے لیے نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کے شر سے۔ کس کے پناہ میں جاتا ہوں؟ خدا کے پناہ میں جاتا ہوں، خدا کے سائے کے اندر جاتا ہوں۔ جب کوئی آدمی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ الرجیم، اگر خدا کے پناہ میں صحیح انداز میں صحیح استعاذہ پڑھ کر کوئی فرد جائے تو بسم اللہ بھی سمجھ میں آئے گی، الحمدللہ رب العالمین بھی سمجھ میں آئے گا۔ اصل اسلام میں بھی یہی ہے کہ آیا سفینۃ النجات کی کشتی میں ہم صحیح طریقے سے سوار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ برادران، اس دشمن کے سامنے ڈٹنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے یہی مجالس ہیں، یہی ذکر سید الشہداء ہے کہ انسان گناہگار بھی ہے، خطاکار بھی ہے، غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ جب رونا آ جائے، جب سفینۃ النجات کا ذکر آ جائے، اس امام کا واسطہ دے کر ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں پہ توبہ کریں، اور جو غلطیاں، جو لغزش، جو خطائیں، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان پہ توبہ کریں، اور پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہی افراد اپنے لیے بھی مفید ہیں، قوم کے لیے بھی مفید ہیں، اور جو افراد ان مراحل سے نہیں گزرتے ہیں، دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہے معاشرے میں بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے وہ دو صحابہ جو جوانی سے اپنا آپ کو بناتے ہیں، اپنا آپ کو تیار کرتے ہیں۔ وہ جو جتنا جس انداز میں اپنا آپ کو بناتا ہے، اتنا نور بن کے معاشرے میں لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔
اور معاشرے میں آج آپ کل دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کہاں کہاں احترام آل محمد کے لیے مضبوط معنوی اعتبار سے مسلح، شیطان کے شر سے محفوظ، امام کے نقش قدم پہ چلنے والے افراد کتنے کم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ خدایا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان ایام کے صدقے میں، ہم گناہگار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، ان ہستیوں کے صدقے میں خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ وہ آخری واقعہ اور اس کے بعد میں مختصر طور پر آیت اللہ آغا کراتی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ حرم امام رضا میں ان کے ایک دوست نقل کرتے ہیں کہ 5 مجتہدوں سے سوال کیا کہ اس مرحلے میں عمر کے اس حصے میں آ کر اگر خدا کی طرف سے اگر کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو کون سی دعا آپ طلب کریں گے خدا کی بارگاہ میں؟ کہا سب نے 5 کے 5 آدمیوں نے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کہا عاقبت بخیری کی دعا کریں گے۔ میں نے آیت اللہ گلپیگانی سے پوچھا، یہی سوال کیا کہ آخری مرحلے میں یا اس مرحلے میں اگر خدا اور آپ کو معلوم ہے کہ میری دعا قبول ہوگی تو کون سی دعا کرو گے؟ کہا عاقبت بخیری کی دعا کرو۔ جس کے دل اہل بیت اطہار کی محبت ہو ذرہ برابر بھی، خصوصاً علیہ کی محبت ہو، تو حر کی طرح وہ انسان جہنم کروا سکتا ہے۔ اس محبت کو، اس مودت کو ہمارے وجود میں روشن فرما بار بار۔ یہ محبت ایک ایسی محبت ہے، یہ مودت ایک ایسی محبت ہے، اس میں ایک ایسی حرارت ہے جن کے ذکر سنتے ہی، دیکھیں بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ برادران کی بات کر رہا ہوں کہ اتنے مصروفیات کو چھوڑ کر آنا، اور خصوصاً اس 40 میں پاکستان میں آپ نے دیکھا اور پوری دنیا میں آپ نے دیکھا، یہ کوئی معجزہ سے کم نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس معجزہ آسا روحانی فضا سے افراد جو اپنے آپ کو مزین کیے ہوئے ہیں وہی فائدے میں ہیں اور وہی اس جگہ سے نورانیت لیتے ہیں۔ بس برادران، رونا رلانا ایک فطری عمل ہے، اور خدا کے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان درجات کی وجہ سے، ان کوتاہیوں کی وجہ سے۔ رسول خدا سجدے میں روتے تھے۔ امیر المؤمنین اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء۔ اے اللہ، آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، تجھے رسول خدا کا واسطہ، جب سے رسول خدا اس دنیا سے رحلت کر گئے، اہل بیت اطہار پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ببعث الرسول نے یہ بیان کیے، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت
طفت على الأيام صرنا لياليا. اے بابا جو مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں، اگر یہی مصیبتیں روشن دنوں میں پڑتی، تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے، نہ جانے کون کون سی مصیبتیں ہوئی. یا رسول اللہ، امت نے اجر رسالت اس انداز میں ادا کیا جس کے احترام میں ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، اپنی آواز بچھاتے تھے. اس کے احترام میں دربار میں بی بی کھڑی رہی، نہ جانے کسی نے بھی نہیں کہا رسول خدا احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ہمیں کوئی ایسا فرد وہاں پہ نہیں ملا کہ جو اس سنت پہ عمل کرتا. یہی وجہ تھی جب دربار سے واپس آئی ہے بی بی زینب مصلی پہ ماں کو غور سے دیکھ رہی ہے، آیا میری ماں زہرا ہے یا اور کوئی ہے؟ یا اللہ، اگر مدینے میں یہ مصائب امت اہل بیت پہ نہ ڈھاتی تو کبھی بھی کربلا میں خیام پہ آگ نہ لگاتے. بیویوں کو بے چادروں مکنا نہیں کرتے. اے علی اکبر، برچھی کھا کے شہید ہونا آسان ہے، لیکن امام زین العابدین زندگی بھر تڑپتے رہے، زندگی بھر روتے رہے. وہ امام جو شب عاشور کو اصحاب کی قرآن کی تلاوت کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ بیویوں کے کانوں تک وہ آواز آئے، لیکن شام و کوفہ کے درباروں میں علی کی بیٹیاں جب اس ذاکر نے واعظ نے پڑھنا شروع کیا، دخل زینب بنت علی علی ابن زیاد، اس مجتہد نے اٹھ کے کہا ذاکر بس کرنا، اس کے بعد نہ پڑھو گا. اگلا جملہ وہ جملہ ہے جو دلوں کو کباب کرنے والا ہے. کربلا میں بیویوں سے چادریں چھینی گئی تھی، فی ارذلی ثیابہا، نہ جانے کیسے کپڑوں میں علی کی پردہ بیٹی محمد کی نواسی ابن زیاد کے دربار میں گئی. مولا امام زین العابدین ہمارا سلام. اسی لیے جب بھی پوچھا گیا الشام الشام کے مولا بتاتے تھے شام کے درباروں میں شرابیوں کے دربار میں علی کی بیٹیوں. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى لقاء يوم الدين.
آمين يا رب العالمين.